ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ ہم خلفائے راشدین المہدیین کی تاریخ کے حوالے سے ہسٹوریکلی ان کی کچھ تاریخی چیزیں پڑھ رہے تھے، اس میں سے کچھ مشکلات جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئیں ان کو صرف آج ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ہے۔ بالخصوص جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، ان فتوحات یعنی جنگوں کے نام وغیرہ، ان کے اندر مسلمانوں کے شہداء کا ذکر، اور پھر کفار کتنے مارے گئے، مال غنیمت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو آج کا ٹاپک اسی کے گرد گھومے گا۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے اندر جو فتوحات ہوئیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم دور کی چند فتوحات کا تذکرہ کریں گے۔ یہاں سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اہم امور، ان میں مختصراً میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلا ذکر ہے پیدائش کا، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد ہوئی۔ جو عام الفیل کا واقعہ جو وہ ہاتھیوں والا واقعہ جو ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے اوپر جو حملہ کیا تھا کعبۃ اللہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ ہاتھیوں کے اوپر آیا تھا، حملہ آور ہوا تھا، تو اللہ نے جو ابابیل کا لشکر بھیجا تھا وہ عام الفیل کا سال کہلایا۔ تو اس کے 2 سال 6 ماہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اور اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، ہجری سال سے اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 50 سال 6 ماہ پہلے، ہجرت کا جو سال ہے وہاں سے حساب لگانے کے لیے اس طریقے سے کہا گیا کہ 50 سال 6 ماہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، ہجرت سے 50 سال پہلے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس ٹائم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 50 سال کی قریب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سلسلہ نسب کی بات ہے، اس میں مختصراً یہ ہے کہ آپ کے والد کی طرف سے جو سلسلہ نسب اس طریقے سے تھا کہ ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب، یہ ایک چین بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ام الخیر سلمہ جو کہ والدہ، بنت صخر جو کہ بیٹی ہیں صخر کی، جو کہ بیٹے ہیں عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب، ان کا سلسلہ بھی کعب پہ ختم ہو رہا ہے، والد کا سلسلہ بھی کعب پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ بعض لوگوں نے آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب یہ بیان کیا ہے کہ السلمہ بن صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم، اس طریقے سے بن مرہ، مگر یہ غلط ہے، جو کعب تک سلسلہ جو چلتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ابو قحافہ کی بتیجی ہو جائیں گی اس طریقے کے، اس صورت میں تو بتیجی کے ساتھ اہل عرب جو دور جاہلیت میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ یہ بات یہاں پہ سلسلہ نسب میں کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد جو بات ہے کنیت کی، کنیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر جو کنیت آپ کی تھی، اس حوالے سے کہ آپ کی کنیت ابوبکر کے بارے میں منقول ہے، چونکہ آپ اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے اس لیے آپ ابوبکر کے نام سے مشہور ہوئے، جو آپ کی عادات تھیں وہ بڑی اعلیٰ تھیں، اس بنا پر ابوبکر آپ کی کنیت بن گئی۔ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ بکر کہہ کر کنہوں نے پکارا،
یہ مورخین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ چونکہ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور آپ کو چونکہ اونٹوں کی کے اندر ان کی پرورش کے اندر، ان کے دیکھ بھال کے اندر بڑی دلچسپی تھی اور ان کے علاج و معالج میں بڑی واقفیت رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کو بکر کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی ہے اونٹوں کا باپ. ٹھیک ہے، تو ابو کے معنی والا، والی والے ہوتے ہیں، اور بکر کے معنی اولیت. اس سے بکرا یا باکرا بھی ہے اسی سے، اور بکر کے معنی ہوئے اولیت والے، کیونکہ آپ جو ہے ایمان میں سب سے پہلے جو اولیت، سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہیں. تو جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صدیق کا جانے کا وہ واقعہ، جو کہ معراج کا واقعہ بھی اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جو واقعات بیان کیے گئے، پھر مختلف جو مشرکین تھے انہوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، تو اس کی تصدیق کے لیے وہ حضرت بکر صدیق انہوں نے موقع تلاش کیا کہ اس کا جو دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوست ہیں ابو بکر، وہ جو ہے ہر بات میں یہ تصدیق کرتے ہیں، تو یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ ان کو جا کے کہیں کہ یہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات گئے اور راتوں رات واپس بھی آ گئے، تو ایسا کیا واقعی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کی صدیق ہونے کی وجہ تسمیہ تھی. پھر یہاں پہ ہم مختصراً یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو قبول اسلام ہے، قبول اسلام کے حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں، تو اس میں مختصراً یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا، وہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جس کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے اور اس کی تائید ترمذی شریف رائے بھی یہی ہے، اور اس کی تائید یعنی اس کی سپورٹنگ میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ہے اس کی سپورٹنگ میں جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابوبکر صدیق نے قبول کیا، اور عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ اسلام کے قبول کرنے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے جتنے لوگ آپ کی وسادت سے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، ان میں سے چند ایک جہاں پہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی جو ہیں وہ یعنی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ جو 10 صحابی ہیں ان میں سے 5 صحابی ایسے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے اوپر یا آپ وسلم کے ایفرٹس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کو کہا جاتا ہے جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں. پھر اسی طریقے سے حضرت زبیر بن عوام ہے، طلحہ بن عبیدہ ہے، سعد بن ابی وقاص بہت بڑا نام ہے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی بہت بڑا نام ہے، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے اوپر جنہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم ڈائریکٹ جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالی تھی. خلافت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی ٹائم پیریڈ اس طریقے سے تھا کہ وہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تھا، یعنی 12 ربیع الاول 11 ہجری سے لے کر، کیونکہ 11 کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، 12 ربیع الاول کو حضرت 12 ہی کو وصال مبارک کا بھی ہے، 12 ہی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، 12 ربیع الاول 11 ہجری سے لے کر 22 جمادی الاخر 13 ہجری تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور خلافت. ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد ہم فتوحات کی بات کریں تو فتوحات میں سب سے پہلے جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے اہل ہیرا کی اطاعت ہے. جو اہل ہیرا ہے کہا اہل ہیرا یعنی ہیرا کے رہنے والے. یہ ہیرا مقام ہے، جگہ کا نام ہے ہیرا. یہ جہاں پہ بحر فارس ختم ہو رہا ہے، اور بصرہ یہ جگہ، یہ بھی بصرہ یہ بھی جگہ ہے. یہ اس کے جو شمال کی طرف جہاں پہ بحر فارس ختم ہو رہا ہے، یہ اس جگہ پہ جو ہے نا وہ اہل ہیرا وہاں پہ کے رہنے والے تھے. تو اس جنگ کے اندر ہوا یہ تھا کہ اسلام کی اطاعت قبول کرنے کر انہوں نے بغیر لڑائی کے ہی جو ہیرا کے جو بڑے بڑے سرداران تھے انہوں نے اسلام کی اطاعت قبول کر لی تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ ہم 90,000 درہم مسلمانوں کو دیا کریں گے اور ہم مسلمانوں کے متحد زندگی گزاریں. بس قصہ مختصر یہی ہے اہل ہیرا کے حوالے سے. پھر اس کے بعد اگلا جو ہے جنگ سلاسل ہے. یہ جنگ سلاسل بھی چونکہ اس جنگ کو جنگ سلاسل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو مخالف رومیوں کا جو لشکر تھا، فارس کا جو لشکر تھا، وہ اپنے آپ کو بیڑییں پہنا کر آیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ ہم نے واپس نہیں جانا ہے، ہم نے واپس نہیں جانا ہے، ہم نے یہیں یا تو مرنا ہے اور یا ہم نے فتح حاصل کرنی ہے. تو اس وجہ سے اس کو ذات سلاسل کہا جاتا ہے، زنجیروں والی جنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. اس میں بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں ہونا چاہیے کہ جنگ سلاسل میں اہل فارس کے جو لوگ تھے، یعنی مخالف جو پارٹی تھی مسلمانوں کے، انہوں نے اپنے آپ کو لڑنے کے لیے جب آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، یہاں ہی لڑیں گے، یہاں ہی مریں گے. اس وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ سلاسل زنجیروں والی جنگ کو کہتے ہیں. اب اگلا جو ہے جنگ حصن المرا. یہ حصن المرا جو ہے یہ بھی ایک جگہ ہی کا نام ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خالد خود حسنیر سے روانہ ہو کر موضع جسر اعظم میں جا کر اترے تھے، تو مثنہ بن حارث کو دشمنان خدا کے پیچھے انہوں نے خود ہی روانہ کیا تھا. چنانچہ مثنہ نے حصن المرا کا محاصرہ کر کے جب جو جنگ سلاسل سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حضرت مثنہ بن حارث کو اس طرف جو ہے وہ دشمنوں کے پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، جو دشمن جہاں پہ جا کے رکے تھے وہ حصن المرا کا نام تھا. وہاں پر جا کر جو حضرت مثنہ بن حارث تھے، حصن المرا میں جا کر ان کا محاصرہ کیا، اور اس کا جو لیڈ کر رہا تھا، جو ان کا جو حاکم تھا، ان کو شکست دی اور ان کی جو بیوی تھی اس کو مسلمان کیا، اور حضرت مثنہ بن حارث نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا. تو یہ حصن المرا کی فتح تھی. پھر اس کے بعد جنگ مزار ہے. یہ مزار جگہ کا نام ہے. یہ کارن اور منہرا میں یہ ہرمز کے لشکریوں سے ایک جنگ ہوئی تھی. ہرمز نامی
ایک بادشاہ تھا، اس کے خلاف ایک جنگ مسلمانوں نے کی تھی. یہ جگہ مزار کے مقام پر یہ لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں اصل میں کارن جو تھا یہ اس کا بہت بڑا ایک رول تھا. اس نے اپنے جو باقی لوگ جو حصن المراء کے اور باقی اوپر جو جنگ سلاسل کے جتنے لوگ ایک سائڈ پہ بھاگ گئے تھے ان کو اس نے اکٹھا کیا تھا اور دوبارہ لڑائی کے لیے مسلمانوں کے خلاف اس نے امادہ کیا تھا. اور وہ جگہ کون سی تھی؟ مقام مزار تھا. ٹھیک ہے. وہ اصل میں ایک نہر کا کنارہ تھا، نہر کے کنارے لا کر اس نے کھڑا کیا تھا. اور خالد بن ولید یہ سن کر لشکر اسلام کو منظم کر کے کارن کے مقابلے پر آئے. دونوں فریقوں کے درمیان بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی تھی. تو یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کو فتح اس طریقے سے ہوئی کہ اس معرکے میں ان لوگوں کے علاوہ جو کہ بڑے نامور تھے، جو کارن کے لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے نہر کے اندر، کیونکہ نہر کے کنارے میں لیے لڑائی ہوئی تھی. اور 3000 فارسی جو لشکر کے لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، اور جو باقی تھے ان سے جزیہ لے کر ان کو امان دیا گیا تھا. 3000 فارسی اس جنگ میں مارے گئے. ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہے وہ نہر میں ڈوب گئے، کیونکہ یہ نہر کے کنارے میں مزار مقام جو ہے نہر کے کنارے پر تھا، اس نہر میں ڈوبے تھے. اور 3000 کو لشکریوں کو مار دیا تھا، اور باقیوں کے ساتھ سلو کر لی تھی کہ وہ جزیہ یعنی مال و متاع مسلمانوں کو دیا کریں گے. پھر اس کے بعد جنگ دلجا ہے. یہ بھی دلجا ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی. ارد شیر جو کہ فارس کے ہی ایک جنگجو تھا، اس کے خلاف خالد بن ولید، چونکہ پیچھے ہم نے بات کی کہ جو جنگ مزار ہے وہ نہر کے کنارے، تو یہ حضرت خالد بن ولید جو ہے نہر کو عبور کر کے اس کے مقابلے پر چلے گئے تھے. اور لڑائی سے پہلے ہی خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ایک حصے کو کمینگاہ میں چھپا رکھا تھا. یعنی ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، تو حضرت خالد بن ولید نے یہ ایک دانش مندانہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو سائڈ پہ کر کے چھپا دیا، اور بقیہ جو لشکر تھا اس کو مقابلے کے لیے لے آئے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹے، تاکہ جو جس جگہ پہ باقی لشکر جو ہے وہ چھپا ہوا تھا اس کے یہ قریب آئیں. جب وہ وہاں پہ پہنچے تو پھر ان کو حکم دیا، اشارہ کر دیا، یہ جنگ دلجا کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ اس وہاں سے چھپے ہوئے لوگ نکل آئے. مسلمانوں کے ہی حضرت خالد بن ولید نے خود سے ان کو چھپایا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے اچانک جب حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اسلامی لشکر نے خالد بن ولید کی سپورٹ کی. اور اس طریقے سے لشکر فارس پر جب اچانک حملہ ہوا تو وہ گھبرا گئے. اس لشکر میں بہت سارے فارسی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. اور ان کا جو لیڈر تھا اندرعز، وہ بھی لڑتے لڑتے پیاس کی شدت میں مارا گیا تھا. اس کے بعد جنگ الیس ہے. یہ بھی مقام جگہ کا نام ہے الیس، جہاں پر جو نصرانی لوگ تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارا گیا تھا، اور وہ مقام الیس پر جمع ہوئے تھے. اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف آ کر لڑائی
کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں خالد بن ولید نے بہت سارے ان کے مسلمانوں کے طرف سے خالد بن ولید اور خالد بن ولید کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اتنی تعداد میں اس جنگ کے اندر یہ جو نصرانی لوگ مارے گئے تھے کہ ایسے جیسے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ تقریباً 70,000 لوگ جنگ علیس میں مارے گئے، اور مال غنیمت کا کوئی اندازہ نہیں کہ کتنا حاصل ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جنگ امعیشیہ، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیوں کے کھانے پر کھڑے ہو گئے، یعنی چونکہ یہ اجمیوں اور عربیوں اور نصرانیوں کا ایک مٹھ بھیڑ کر کے سب کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا تھا۔ تو اب یہ جو جنگ ہونے جا رہی تھی امعیشیہ، یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مسلمان جو ہے چونکہ لڑائی جو جنگ علیس تھی اس کے بعد تھک چکے تھے، تو کھانا کھانے لگے تھے یہ، اور کھانا کھانے کے بعد یہ لشکر جو ہے امعیشیہ پہنچا تھا، اور اہل امعیشیہ اپنا مال و اسباب تک دوسروں تک نہ پہنچا سکے تھے۔ یعنی جو نصرانی لوگ تھے ان میں سے کچھ بھاگے تھے، جو بھاگ کر وہ پہنچے تھے امعیشیہ، وہاں ابھی پہنچے ہی تھے، وہ کھانا کھانے کے غرض سے وہیں کھانا کھانے ہی لگے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے پہلے سے حکم کر دیا تھا مسلمانوں کو کہ آپ اپنے کھانے میں تاخیر کر کے وہاں پہنچیں۔ تو وہاں پہنچ کر اہل امعیشیہ کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ سنبھل سکیں اور کوئی لڑائی کی کچھ سوچ سکیں، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان کو جا کر دبوچ لیا اور بہت سارا مال غنیمت ان سے حاصل کیا اور انہیں بھی اپنا مطیع کر لیا۔ اس کے بعد انبار کی جنگ ہے، یعنی یہ شیر زادہ جو ہے اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ انبار، جنگ انبار کی جو ہم فتح انبار کی جو بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں شیر زادہ والی سابات یہ لشکر انبار کا سپہ سالار تھا، کفار کی جانب سے، اہل فارس کی جانب سے، جبکہ دوسری جانب حضرت خالد بن ولید۔ اب اس میں جو انبار میں ہوا یہ تھا کہ وہ چونکہ جو شیرزاد تھا اس نے اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے فصیلیں بنائیں۔ فصیل ہوتا تھا کہ کسی بھی قلعہ کے دیواریں جو ہیں سائڈ پہ بنا دینا، اور پھر اس نے کیا کیا، خندقیں اس میں کھود دی تاکہ وہ اوپر سے وار کر سکیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا، چونکہ جنگجو تھے انہیں بھی ان ساری چیزوں کا پتہ تھا، انہوں نے اس قلعے کا ہی محاصرہ کر لیا۔ تو جو انہوں نے فصیلیں بنائی تھیں اس حضرت خالد بن ولید نے اس کے مقابلے میں مٹی کے بڑے بڑے جو ہے وہ ٹیلے بنا دی، اور پھر وہاں بیٹھ کر تیروں سے حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے ان کے سیدھا ڈائریکٹ جو فائر کرنا ہے تھا وار کیا ان کی آنکھوں کے اوپر جو آگے لشکری بیٹھے تھے، اور تقریباً 1,000 آدمیوں کی آنکھیں پھوڑ کر رکھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس لشکر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل انبار کے خلاف جو ہے فتح عطا فرمائی، اور پھر ان کے ساتھ جو صلح ہوئی، جو
شیرزادہ کے ساتھ جو سلو اس بات پہ ہوئی کہ آپ جو ہے صرف یہاں سے جو چیز لے کے جا سکتے ہیں، ہتھیار، 3 دنوں کا کھانا، اور لے کر یہاں سے نکل جائیں، اس شہر کو، انبار کو چھوڑ دیں۔ تو مسلمانوں نے اس طریقے سے اس انبار کی فتح کی۔ پھر اس کے بعد عین التمر، پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے انبار کے بعد جو ہے قارن بن بدر کو انبار کا حاکم مقرر کیا اور خود عین التمر پر حملہ کیا۔ یعنی انبار کے بعد عین التمر کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا محاصرہ کر کے لشکر کو وہاں پہ ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ وہ ایک قلعہ نما عین التمر میں قلعہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور وہاں ٹھہرا دیا۔ جو اندر لوگ تھے عین التمر کے قلعے کے اندر، لوگ جو تھے ان کو 4 روز کے بعد فتح نصیب سپہ سالار خالد بن ولید سے امن کی درخواست کی۔ یعنی 4 دنوں کے بعد جو اندر والے لوگ تھے انہوں نے درخواست بھیجی حضرت خالد بن ولید کو کہ آپ ٹھیک ہے، آپ فتح یاب ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پناہ دی جائے، امن دیا جائے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے امن دینے سے انکار کر دیا اور ان کو باہر نکال کر ان کے لشکریوں کو قتل کر ڈالا، اور جو مال و اسباب قلعے میں تھا اس پر قبضہ کر لیا، اور 40 نوعمر لڑکوں کو جو اس قلعے کے کلیسا میں انجیل سیکھ کر سکھاتے تھے گرفتار کر لیا۔ تو اس طریقے سے یہ مارکہ عین التمر تھا۔ اس میں جو مین چیز آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک قلعے کے اندر محصور لوگ تھے، جس پہ حضرت خالد بن ولید نے اس کا محاصرہ کر کے اس قلعے کو جو ہے وہ فتح کیا تھا، اس طریقے سے کہ انہوں نے اندر سے درخواست بھیجی تھی، لیکن آپ نے مصلحتاً ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا تھا، اور ان کے حملہ آوروں کو آپ نے قتل کر ڈالا تھا، اور جو ان کے جو انجیل وغیرہ سیکھنے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے قید کر لیا تھا اور مختلف لوگوں میں ان کو تقسیم کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مارکہ حسید ہے، آئی تھنک سو سلائڈ تو وہاں ہی کھڑی ہے، نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں مارکہ حسید۔ یہ مارکہ حسید پہ، مارکہ حسید میں کیا تھا، یہ جگہ کا نام یہ بھی حسید ہے۔ اس میں چونکہ اہل فارس نے خالد بن ولید کے دومت الجندل چلے جانے کے بعد ہیرا کو ایک بار پھر واپس لینے کی کوشش کی تھی، جو اوپر ہم نے بات کی نا مقام اہل ہیرا سے، جو سب سے پہلے جو بات کی تھی، اہل ہیرا نے جو اطاعت قبول کر لی تھی، تو جو اہل فارس تھے کیونکہ آپ پھر جنگیں کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، دومت الجندل تک چلے گئے، جو کہ ان کے حاکم نے بھی، ان کا حاکم دومت الجندل کا حاکم عقیدر تھا، تو اس نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طریقے سے صلح کر لی تھی کہ اس نے اطاعت قبول کر لی، لیکن وہ آگے بہت جانے کے بعد یہ اہل ہیرا والے لوگوں کے ساتھ دوبارہ اہل فارس نے کیا کیا کہ وہاں اس حالت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ قبضہ کر لینا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچا کہ ہم اس پہ قبضہ کر کے دوبارہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک نائب جو ہے ہیرا کے اندر مقرر کیا تھا، انہوں نے ہیرا سے اہل فارس کے مقابلے پر 2 فوجیں جو ہے روانہ کر دی۔ اسی اثنا میں خالد بن ولید جو ہے ہیرا مدائن واپس آ رہے تھے، وہ وہاں پہ پہنچ گئے،
یہاں اصل میں یہ دونوں سپہ سالاروں کو اللہ نے فتح دے دی. 2 سپہ سالار تھے ادھر سے جو اہل ہرا کے کاکا بن عمر، اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. اس میں جو اجمیوں کا جو لشکر تھا ان کو ختم کر دیا تھا. تو بس اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہم جنگ فراز کی بات کر لیتے ہیں. تو جنگ فراز میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رصافہ سے رداب و فرائض کی طرف روانہ ہوئے. دونوں مقامات کہاں پہ واقع ہیں؟ شام و عراق کو جزیرہ کی سرحد پر واقع ہیں. اس مقام کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ یہاں پر آ کر، چونکہ پیچھے ساری جنگیں ہوتی رہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں اتنے مصروف رہے کہ روزے بھی، رمضان کے روزے بھی آئے، وہ بھی نہ رکھ پائے، جو کہ یہاں پر آ کر انہوں نے ان کی قضا کی. جنگ فراز، مقام فراز پر آ کر انہوں نے اس کی قضا کی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں جو فریق ثانی تھا جو کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے، اس میں تقریباً 1,00,000 آدمی مارے گئے. یہ رومی لشکر کے 1,00,000 آدمی جنگ فراز میں مارے. پھر اس کے بعد مارکہ یرموک ہے. یہ لڑائی جو ہے جمادی الاول میں ہوئی تھی، اور لشکر اسلام کی تعداد 40,000. جنگ یرموک یا مارکہ یرموک، اس میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی، اور جمادی الاول میں یہ لڑائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور جو لشکر رومیوں کا لشکر تھا 2,40,000، تو وہ لوگ تھے جو اس جنگ میں مارے گئے. مارکہ یرموک میں رومیوں کے جو مارے گئے لوگ تھے وہ 2,40,000 کے قریب. اس میں بھی انہوں نے نہر کا سہارا لیا تھا اور خندق کا سہارا لیا تھا، جو کہ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فہم و فراست تھی، اس میں انہوں نے جو خندق انہوں نے کھودی تھی، اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اونٹوں کو، جو کہ لاغر تھے، آگے بڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کو ذبح کر کے ان کو وہاں پہ بہا دیا تھا، ان کا خون، جس سے ان کی خندقیں خراب ہو گئی تھی. اس کے بعد جو رومیوں کی شکست ہے اس کا پوائنٹ ہے، اس میں یہ جو انتہائی خطرناک یہ لڑائی تھی، اس میں مسلمان جو ہیں وہ 3,000 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے. پھر اینڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال جس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن بھی کر دیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سوموار اور منگل کی درمیانی رات کو آپ کا انتقال ہوا. اسی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن کر دیا. غسل اور کفن کی کیفیت کیا تھی؟ کنہوں نے غسل دیا؟ حضرت آپ کی جو زوجہ تھیں اسماء بنت امیس، انہوں نے غسل دیا تھا، اور جو کپڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنے ہوئے تھے انہی میں آپ کو کفن دیا گیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ان دونوں کپڑوں کو ہی دھو کر انہی میں کفن دینا ہے، کیونکہ جو کفن ہے
یہ جو کپڑا اچھے اور بلے کپڑے، اچھے اور برے کپڑے کی اس میت کو ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ زندوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو عزت اور ذلت اس میں نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت جو ہے اعمال میں ہے۔ پھر آپ کی نماز جنازہ کے حوالے سے، نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور خلافت مختصراً آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل